گرفت کی طلب۔ ویسے تو انسان کی طلب اور تگ و دو کی کوئی حد اور مثال نہیں ہے، مگر کسی کو گرفتار کر لے، ماتحت بنا لے، اس کا حصار کر لے، اس پہ ذہنی طور پر چڑھائی رکھے، قفل بند کر دے، کوئی اور دیکھنے نہ پائے، کسی کا حکم نہ چلے، میں ہی چودھری رہوں، کوئی اور لینے نہ پائے، کوئی اور دینے نہ پائے، چھونے نہ پائے، میں قبضہ مافیا۔ ایسے کیسے؟ میری اجارہ داری ہو، سب میرے تابع ہوں۔ اتباع اور گرفت کیا محبت، اعتبار اور لگاؤ پیدا کر سکتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ سب چابیاں میرے پاس ہی ہوں، کوئی تالے کھول نہ ہی پائے، بھلے اس کا حق بھی ہو، تو اعتبار کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا تو سیکھنا کیسے بنے گا؟ نہیں بنے گا، ظاہر ہے۔ افسوس کا مقام ہے تو ہے۔ پہلے تو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا کہ اب بیٹے نے بھی وہی کہہ دیا، باپ کے نقشے پا پر ہے جو، کہ ہم سے باہر کے لوگ جانور ہیں۔ باہر کے یا اندر کے؟ یا ہمارا اندر جانور ہے؟ دنیا بھر کے لوگ تو خود کے مسائل میں گرفتار ہیں۔ ان کا ملک USA بھی دنیا میں ہی آتا ہے نا۔ سب انسان موقع پاتے ہی دوسرے کو کمتر گردانے لگتے ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ میاں کم قابلیت والی بیوی کو، حسین بیوی مناسب شکل کے شوہر کو، بھائی کم پڑھی لکھی بہن کو، اور بہن بھائی مناسب شکل کے بہن بھائیوں کو اور کم عقل بہن بھائیوں کو، داد کے رشتہ دار نان کے رشتہ داروں کو، کم مائیگی والوں کو تو کوئی نہیں بخشتا، بھلے بھائی بہن ہوں یا رشتہ دار، یا خون کے رشتے، پیار کے رشتے، ملاقات کے رشتے، ہمسایہ گیری۔ سب کوئی دیکھتا ہے کسی کے پاس کون سی کار ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں، فیس ہے کہ نہیں، وہ مجھ سے کب مدد مانگے گا۔ ایسا نہیں ہے کوئی مدد کو تیار کھڑا ہے، بلکہ گرفت کو تیار کھڑے ہیں کہ کوئی کب جھکے۔ بڑے گھروں والے ایسے نہیں ہیں تو ان کے ملازم ایسے سوچ لیتے ہیں، کب کوئی کیسے مجھ سے کسی کی شکایت کرے اور میں کہوں کہ ان کے منہ پہ مارو ان کی نوکری، میں ڈھونڈتا ہوں نئی نوکری، مگر میرا کمیشن ہوگا۔ استاد صاحب دوسرے استادوں کو کم عقل کہتے ہیں، کبھی کسی نالائق شاگرد کو، کبھی کسی امیر شاگرد کو کہ وہ میری گرفت میں نہیں آیا۔ اس کے بیٹے نے میرے بیٹے کو نوکری نہیں دی، کسی استاد سے دوستی ہو جائے تو دل ہوتا ہے کہ وہ سر کہتا پھرے۔ کم مایا والے کی بیٹی بیاہ لو تو گرفت چاہیے، اس کو ستانتے رہو۔ پیسے والوں کی لے آؤ تو وہ آپ کو گرفتاری کے وارنٹ دیے رکھتی ہے۔ یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں، نہ جینے دیتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں، نہ کماتا دیکھ پاتے ہیں نہ فراغت کو سہ پاتے ہیں۔ کوئی گرفت کے تالابوں سے بچ کے جائے تو کہاں؟ ان کو شاید خود کا کوئی کام دے کر اللہ سونے نے نہیں بھیجا۔ میرا خیال ہے ان سے کسی کا حساب لیا جائے گا کہ کتنے گرفتار کیے، برباد کیے، منتشر کیے، کتنوں کو خود کی نظروں کے جنجال میں پھانس کے آگے بڑھنے نہیں دیا، چھپ کے سکون سے جینے نہیں دیا۔ اگر دیکھا جائے تو کسی کی طرف متوجہ ہوئے بغیر بھی میرے کرنے کے بہت سے کام ہیں، مشکل کام اور ضروری بھی ہیں۔ ان سے نبٹنے کا وقت بھی نہیں اور دماغ بھی نہیں، درا حالانکہ ان کا حساب مانگا جائے گا، کیوں کیا اور کیسے کیا۔ میں کام بتاتا چلوں، وہ کام بھی گرفت کا ہی ہے۔ گرفت میں کرنا، خود کے اندر باہر کو، دل و دماغ کو، نظر و زبان کو، سوچ و وچار کو، ہاتھ پاؤں کو، خود کی چالاکیوں کو، جھوٹوں کو، بہتانوں کو، زبان درازیوں کو۔ جب میں دوسروں کے لیے ہتھکڑیاں لیے پھروں گا تو میرے کام کون کرے گا؟ اور مالک کا بلاوا آ جائے تو؟ ایسے تو میں جس سانس میں کھڑا ہوا ہوں وہ بھی پورا نہ ہو پائے تو